حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، یہ وہ تسبیح ہے جو میرے فرشتے صبح شام پڑھتے ہیں، یہ انبیاء علیہ السلام کا محبوب ذکر ہے، یہ صالحین کی دعاؤں کا خلاصہ ہے، یہ میری رضا کا راز ہے۔ جو بندہ اس تسبیح کو نماز میں ایک بار دل سے کہہ دے، میں اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہوں، اس کی عمر میں برکت اور صحت عطا کر دیتا ہوں، اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہوں، اس کے حالات آسان کر دیتا ہوں، اس کا رزق کشادہ کر دیتا ہوں، اس کی اولاد کو صالح بنا دیتا ہوں، اس کے لیے ترقی، کامیابی اور فتح کے دروازے کھول دیتا ہوں، اور آخر کار اس کو اپنی جنت میں وہ مقام عطا کرتا ہوں جہاں وہ میرا دیدار کرے گا۔ وہ عظیم تسبیح جسے پڑھنے والا دنیا و آخرت کا کامیاب انسان بن جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو بندہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا قرض اتار دیتا ہوں، اس کے وہ مسائل جو برسوں سے الجھے ہوتے ہیں خود بخود حل ہو جاتے ہیں، میں اس کے دشمنوں کو اس کے سامنے جھکا دیتا ہوں، میں اس کے رزق کو آسان کر دیتا ہوں، جو دروازے بند ہوتے ہیں انہیں کھول دیتا ہوں، جو دعائیں مدتوں سے رکی ہوتی ہیں انہیں اپنی رحمت سے قبول کر لیتا ہوں، اور پھر وہ بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے، میں اسے اپنی رحمتوں کا لباس پہنا دیتا ہوں، اس پر فرشتے سایہ فگن ہوتے ہیں، آسمان کی مخلوق اس کے لیے دعا کرتی ہے، زمین کی مخلوق اس سے محبت کرنے لگتی ہے، یہ تسبیح بندے کے دل کو سکون عطا کرتی ہے، اس کی زبان کو پاکیزگی مل جاتی ہے، اس کی روح کو روشن کر دیتی ہے، اس کے وجود سے غم دور ہو جاتے ہیں، اگر کوئی بیمار ہو یہ تسبیح شفا کا راز بن جاتی ہے، اگر کوئی پریشان ہو یہ تسبیح سکون کا سامان بن جاتی ہے، اگر کسی پر دنیا تنگ ہو جائے یہ تسبیح اس کے لیے کشادگی کا راستہ کھول دیتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، جو میرا ذکر کرے میں اسے تنہا نہیں چھوڑتا، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اس کے حالات بدل دیتا ہوں، اس کی دنیا اور آخرت سنوار دیتا ہوں، اور قیامت کے دن اس کو جنت میں اپنا دیدار عطا کرتا ہوں۔ محترم ناظرین، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر پر قبضہ کے بعد حضرت عبداللہ بن خضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ بھیجا تاکہ وہ وہاں جا کر لوگوں کو اس بات پر آمادہ کریں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا قصاص لینا جائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن خضر جب بصرہ پہنچے تو اس وقت بصرہ کے حاکم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوفہ میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن خضر نے اہل بصرہ کو حضرت امیر معاویہ کا ایک خط دکھایا جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب و فضائل بیان کیے گئے تھے، اور لوگوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی امیہ کے خون کا قصاص طلب کرنے پر اکسایا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن خضر کی ان کوششوں سے بنو تمیم اور دیگر اہل بصرہ اس بات پر آمادہ ہو گئے اور انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے خلاف بغاوت بلند کر دی۔ حضرت علی المرتضیٰ کو جب ان کے ناپاک ارادوں کی خبر ہوئی تو آپ نے عین بن ذبیحہ کو بصرہ بھیجا، جنہوں نے ایک زبردست مقابلے کے بعد حضرت عبداللہ بن خضر کو قتل کر دیا اور بنو تمیم کے تمام سرکردہ لیڈروں کو مار دیا۔ حضرت عبداللہ بن خضر اور دیگر سرداروں کے قتل کے بعد اہل بصرہ نے دوبارہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو اپنی حمایت کا یقین دلایا، جس سے بصرہ میں پھر سے امن قائم ہو گیا۔ اہل ایران کی بغاوت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان سیاسی چالوں کی وجہ سے مسلمان آپس میں لڑنا شروع ہو گئے تھے۔ ایرانیوں نے جب دیکھا کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں تو انہوں نے علم بغاوت بلند کر دی اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی جانب سے نامزد گورنر حضرت شبیل بن حنیف کو ایران سے نکال دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے جب
حضرت زیاد بن حفیظہ کو ایک لشکر عظیم کے ساتھ ان کی سرگوبی کے لیے بھیجا۔ ایرانی اس بات پر خوش تھے کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، اس لیے اب وہ دوبارہ ان کی جانب توجہ نہیں دیں گے۔ حضرت زیاد بن حفصہ نے ان کی اس بے خبری کا خوب فائدہ اٹھایا اور اپنی طاقت کو بھرپور استعمال کرتے ہوئے انہیں پھر سے اطاعت تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت زیاد بن حفصہ کی بہترین حکمت عملی سے ایک مرتبہ پھر ایران پر مسلمانوں کا تسلط قائم ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو کمزور کرنے کے لیے مختلف سیاستیں چلیں اور عراق کے مختلف صوبوں میں علم بغاوت بلند کرنا شروع کر دیا۔ جب آپ کرم اللہ وجہہ کی تمام توجہ عراق اور ایران کی جانب مبذول ہو گئی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن اور حجاز مقدس پر قبضہ کر لیا۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے لوگوں کو زبردستی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کروائی گئی، جس کے بعد آپ کرم اللہ یمن اور حجاز مقدس پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبضے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ جنگ جمیل کے بعد کوفہ کو دارالخلافہ قرار دیا تھا اور آپ کوفہ میں مقیم ہو گئے تھے اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی جانب صحیح طریقے سے توجہ نہ دی گئی، جس کی وجہ آپ کرم اللہ وجہہ کو مختلف فتنوں اور بغاوت کا مقابلہ کرنا پڑا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان تمام بغاوتوں کو شروع کرنے والے تھے، انہوں نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام توجہ ان باغیوں کے خلاف دیکھی تو انہوں نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر چڑھائی کر دی اور لوگوں کو زبردستی بیعت پر مجبور کیا جانے لگا۔ دوسری جانب اہل عراق تھے جنہوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر مجبور کیا تھا کہ وہ کوفہ میں رہیں، کیونکہ کوفہ کو اسلامی سلطنت میں یہ مقام حاصل تھا کہ یہاں بیٹھ کر تمام اسلامی صوبوں کی نگرانی کی جا سکتی ہے، مگر انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وفا نہ کی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت کا وہ حق ادا نہ کیا اس کا ہند سے فطری طور پر تقاضا کیا جا سکتا تھا، یہاں تک کہ اہل عراق کی جانب سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں پر تنقیدی نظر اور انہیں مسترد کیا جانے لگا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت خانہ جنگی شورشوں اور بغاوتوں کی نظر رہا۔ اسلام میں دشمن قوتیں اور مسلمانوں کے اندر اختلافات کی وجہ سے فتوحات کا سلسلہ رک گیا تھا۔ خلافت علماء دو حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاسی امور کے ماہر نہ تھے، جبکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاسی امور کے ماہر تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی سیاسی چالوں کے ساتھ ساتھ اپنے رفقا کا بھی اعتماد حاصل تھا، جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا میں ماں سوائے چند ایک کے وہ لوگ تھے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے تو کسی کام پر آمادہ کرتے اور پھر خود اس کام سے منہ موڑ لیتے تھے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ آپ کرم اللہ وجہہ ایک مرتبہ فرمایا، حیران کی بات ہے میرے ساتھی میری نافرمانی کرتے ہیں، جبکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ان کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت قریب 5 برسوں پر محیط ہے، مگر یہ دور مملکت اسلامیہ میں افراتفری کا دور تھا اور اس زمانے میں فتوحات کا دروازہ بند ہو گیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے زمانہ میں چونکہ امن و امان کی صورتحال زیادہ بہتر نہ تھی، اس لیے وہ عوامی اور فلاحی کام جو دیگر خلفاء کے زمانے میں جاری تھے ان میں بجائے ترقی آنے کے زوال آتا چلا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ عوامی اس فلاحی منصوبوں پر کام کرنا چاہتے تھے، مگر ملکی صورتحال کی وجہ سے آپ کرم اللہ وجہہ اس جانب توجہ نہ دے سکے۔
مورخین لکھتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی شخصیت اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں بڑی حد تک مماثلت پائی جاتی تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے خواہاں تھے کہ ملکی نظام دور فاروقی کی طرز پر چلا ہے، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کرم اللہ وجہہ جیسے مشیر کی خدمات حاصل اور آپ کرم اللہ وجہہ کے مشیر نااہل لوگ تھے۔ روایات میں آتا ہے جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا اور کوفہ تشریف لائے تو لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کرم اللہ وجہہ قصر شاہی میں قیام کریں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا اور کہا میں قصر شاہی میں ہرگز قیام نہیں کروں گا۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک طباق لے کر آئے جو جنت کے سیبوں سے لبریز تھا۔ انہوں نے وہ طباق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں سے اس شخص کو ہدایت کیجیے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیارا ہو۔ وہ طباق ایک نورانی خوان پوچھ سے ڈھکا ہوا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست انور اس میں داخل کر کے ایک سیب نکالا۔ دیکھتے کیا ہیں کہ اس کی جانب لکھا ہوا تھا، یعنی یہ خدا کا تحفہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور اس کی دوسری جانب یہ عبارت لکھی ہوئی تھی، یعنی صدیق سے بغض رکھنے والا بے دین ہے کہ۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا سیب اٹھایا، اس کے ایک طرف تو یہ لکھا تھا، یعنی یہ خدائے وہاب کا تحفہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور دوسری جانب یہ لکھا تھا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ بعد ازاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور سیب اٹھایا جس کے ایک جانب یہ لکھا، یعنی یہ خدائے منان و حنان کا تحفہ ہے عثمان بن عفان کے لیے، اور اس کی دوسری جانب یہ لکھا تھا، یعنی عثمان کا دشمن ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طباق میں سے ایک اور سیب اٹھایا جس کے ایک جانب لکھا تھا، یعنی یہ خدائے غالب کا تحفہ ہے علی ابن ابی طالب کے لیے، اور دوسری جانب یہ لکھا تھا، یعنی علی کا دشمن خدا کا دوست نہیں ہو سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عبارات کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے بے حد حمد و ثنا بیان کی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام لوگ مختلف درختوں کی شاخیں ہیں جبکہ میں اور علی ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے فضائل و مناقب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، حضرت علی پر اللہ پاک کی فضیلت سب لوگوں سے زیادہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ تربیت پائی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سب سے پیاری بیٹی خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ان سے کیا، اور علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان جو روابط تھے وہ معنوی نہ تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے جنہوں نے اپنی بیٹی کو میرا رفیق بنایا اور مجھے دار ہجرت سے مدینہ منورہ لائے اور بلال کو خرید کر آزاد کیا۔ اللہ تعالیٰ عمر پر رحمت فرمائے جنہوں نے ہمیشہ حق کو بات کہی اور حق کا ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ عثمان پر رحمت فرمائے جن کی حیا سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علی پر رحمت فرمائے جو ہمیشہ حق کے ساتھ رہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز حشر میں یوں آؤں گا کہ حضرت ابو بکر میرے دائیں جانب ہوں گے، عمر میرے بائیں جانب ہوں گے، جبکہ عثمان میرے پیچھے اور علی میرے آگے ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر ایک عرابی نے عرض کیا، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ میں اتنی طاقت ہوگی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آگے ہوں۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا علم علی کے ہاتھ میں ہوگا اور تمام خلائق میرے اس علم کے سائے تلے ہوں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ بلا شبہ منصب خلافت کے حقدار تھے اور آپ کرم اللہ وجہہ ان 6 لوگوں میں بھی شامل تھے جنہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بوقت شہادت منصب خلافت کے لیے نامزد کیا تھا، اور پھر اتفاق رائے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا گیا۔ آپ کو شہادت عثمان کے بعد انصار و مہاجرین نے خلیفہ مقرر کیا۔ آپ کی خلافت کے متعلق احادیث نبوی سے ورد ہوئی ہے۔ ان احادیث مبارکہ میں سے چند احادیث مبارکہ بطور نمونہ بیان کی جاتی ہیں۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے خواب دیکھا کہ ایک ڈول آسمان سے لٹکایا گیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ڈول کو کناروں سے پکڑ کر بامشکل پیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ڈول کو کناروں سے پکڑا اور انہوں نے خوب سیر ہو کر پیا، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس ڈول کو کناروں سے پکڑ کر پیا۔ پھر جب حضرت علی کی باری آئی تو انہوں نے بھی اس ڈول کو کناروں سے پکڑ کر خوب سیر کر پیا، اور وہ پھر ڈول ہل گیا اور کچھ پانی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم پر گر گیا۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں غزوہ حنین کے موقع پر جب حق کو باطل میں اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ، ہمیں بتائیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلیفہ کسے منتخب کریں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ابو بکر صدیق میرے قائم مقام ہوں گے، ان کے بعد عمر ہوں گے، اور ان کے بعد عثمان ہوں گے، اور پھر علی ہوں گے، اور علی حشر میں میرے مصاحب ہوں گے۔ منقول ہے جو شخص ایک تھیلی میں 100 دینار لے کر ایک عورت کے پاس گئے اور اس سے کہا تو ہماری امانت اپنے پاس رکھ لے، اور جب تک ہم دونوں اکٹھے تیرے پاس نہ آئیں تو یہ امانت کسی ایک کو واپس نہ کرنا۔ پھر کچھ عرصہ بعد دونوں میں سے ایک شخص اس عورت کے پاس آیا اور 100 دیناروں کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ اس عورت نے وہ 100 دینار دینے سے صاف صاف انکار کر دیا اور کہا کہ جب تک تم دونوں میرے پاس اکٹھے ہو کر نہیں آؤ گے میں تمہیں یہ دینار ہرگز نہ دوں گی۔ اس شخص نے کہا میرے ساتھی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس عورت نے پھر بھی اسے وہ دینار واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ شخص اس عورت کے قبیلہ کے اکابرین کے پاس گیا اور انہیں تمام واقعہ بیان کیا۔ ان اکابرین نے اس عورت سے کہا کہ تم وہ 100 دینار اسے دے دو کہ اس کا ساتھی مر چکا ہے۔ اس عورت نے اپنے قبیلہ کے ان اکابرین کے فیصلے پر اس شخص کو وہ 100 دینار دے دیے۔ پھر اس واقعے کو 1 سال کا عرصہ بیت گیا اور 1 سال بعد وہ دوسرا شخص اس عورت کے پاس آیا اور اس سے بطور امانت رکھوائے گئے 100 دینار کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ اس عورت نے کہا تیرا دوسرا ساتھی میرے پاس آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میرے ساتھی کا انتقال ہو گیا ہے اور میں نے اپنے قبیلہ کے اکابرین کے فیصلے کے مطابق وہ 100 دینار اسے واپس دے دیے تھے۔ وہ شخص اپنے مطالبے پر قائم رہا۔ پھر جب یہ معاملہ طول پکڑ گیا تو اس معاملے کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے کہا تو ہر حال میں اسے وہ 100 دینار واپس کرنے کی پابند ہے۔ اس عورت نے کہا آپ ہمیں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے پاس جانے دیں اور وہ ہمارے مابین فیصلہ کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت عطا کی اور پھر وہ عورت اور شخص دونوں ہی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے فریقین کی باتیں سنی اور پھر اس شخص سے فرمایا جو اپنے ساتھی کو لے کر آؤ۔
اور اپنی امانت واپس لے جا۔ اور تم دونوں نے اس عورت سے کہا تھا کہ جب تک ہم دونوں نہ آئیں تو کسی ایک کو امانت واپس نہ کرنا۔ اب جب کہ تیرے ساتھی نے مکر کیا تو بھی مکر کرتا ہے، تو اپنے ساتھی کو واپس لے کر آ، عورت سے اپنی امانت واپس لے جا۔ روایات میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ سنا تو بارگاہ خداوندی میں دعا کی، اے اللہ پاک مجھے علی کے بعد ہرگز زندہ نہ رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، یہ جو تسبیح میں تمہیں عطا کر رہا ہوں یہ کوئی عام الفاظ نہیں ہیں، یہ وہ تسبیح ہے جو میرے فرشتے صبح شام پڑھتے ہیں۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا محبوب ذکر ہے، یہ صالحین کی دعاؤں کا خلاصہ ہے، یہ میری رضا کا راز ہے۔ جو بندہ اس تسبیح کو نماز میں ایک بار دل سے کہہ دے، میں اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہوں، اس کا دل بوجھ ہلکا کر دیتا ہوں، اس کے حالات آسان بنا دیتا ہوں، اس کا رزق کشیدہ کر دیتا ہوں، اس کی اولاد کو صالح اور نیک بنا دیتا ہوں، اس کے لیے کامیابی اور فتح کے دروازے کھول دیتا ہوں، اور آخر میں اس کی اپنی جنت میں وہ مقام عطا کروں گا جہاں وہ میرا دیدار کرے گا۔ فرمایا، جب نماز میں امام کہے کہ سمیع اللہ لمن حمدہ تو تم کہا کرو اللہم ربنا لک الحمد، کیونکہ جس کا ذکر ملائکہ کے ساتھ موقع ہو جاتا ہے اس کے پیچھے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کی تمام آسانیاں اس کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہیں۔ بحوالہ حدیث صحیح بخاری و مسلم منقول ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک حاملہ عورت کو لایا گیا جو زنا جیسے فعل بد میں مبتلا پائی گئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، کیا تو نے یہ فعل بد کیا ہے؟ اس عورت نے اقرار کر لیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر سزا کی حد جاری کر دی۔ جب اس عورت کو سنسار کرنے کے لیے لوگ لے جا رہے تھے، راستے میں ان کی ملاقات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے پوچھا، تم اس عورت کو کہاں لے جاتے ہو؟ وہ بولے، یہ زنا کی مرتکب ہوئی ہے اور اس نے اپنے جرم کا اقرار بھی کر لیا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر حد جاری کرتے ہوئے اس عورت کو سنسار کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ اس عورت کو چھوڑنے کا حکم دیتے ہیں اور خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر اس عورت کے متعلق دریافت کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس نے اقرار جرم کیا، چنانچہ اس بنا پر اس پر حد جاری کی گئی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ عورت حاملہ ہے اور قصور اس عورت کا ہے نہ کہ اس کے بچے کا، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے پر غور فرمائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی بات سنی تو اس عورت کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ ریاض الحضرہ میں حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی جاتی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت کو لایا گیا جس نے دوران عدت نکاح کر لیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے حق مہر واپس لے کر بیت المال میں جمع کروا دیا اور میاں بیوی دونوں کو الگ کر دیا اور فرمایا کہ دوران عدت عورت پر نکاح حرام ہے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کی خبر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی تو آپ تشریف لائے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تو دونوں اس مسئلے سے نابال تھے تو پھر عورت حق مہر کی حقدار ہے، کیونکہ اس نے خود کو مرد پر حلال کیا، اور ان دونوں کو فی الوقت جدا کر دیا جائے، اور جب اس عورت کی عدت ختم ہو جائے تو یہ دونوں نکاح کر لیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت علی المرتضیٰ کی یہ بات سنی تو فرمایا، جس چیز کے متعلق کسی کو علم نہ ہو وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رجوع کرے۔
اور میں بھی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رجوع کرتا ہوں، اور علی اللہ کا قول عین سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سبحان اللہ! یا اللہ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو صحابہ کرام اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر چلنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔